واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله إن تكلني إلى ذنب وعورة وضعف وخطیہ۔ دوستو بزرگو، آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ کے بندے، رحمان کے بندے۔ ہم سبھی رحمان کے بندے ہیں اور پوری دنیا ہی اس معنی کر کے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس معنی کے اعتبار سے ہم سبھی کے وہ معبود ہیں اور ہم سب بندے ہیں اللہ کے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک جنرل بات سمجھ لیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک درخت ہوتا ہے پھلدار اور ایک درخت ہوتا ہے سایہ دار۔ پھل نہیں ہوتا، سایہ ہوتا ہے۔ جو درخت پھلدار ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ حالات نہیں ہیں۔ میں جس علاقے میں جہاں رہتا ہوں، روڈ کے دونوں طرف سرکاری طور پر آم کے درخت لگے ہوئے ہیں، روڈ کے دونوں ایک طرف گھنے۔ جب آم کا سیزن ہوتا ہے تو یہ شوانک، راعی، چرواہے جب آم درخت پہ لگ جاتا تو یہ پتھر مار مار کے آم توڑتے ہیں۔ درخت کیا کھاتا ہے پھلدار؟ بولیے، پتھر۔ اور اوپر سے وہ پتھر گراتا ہے یا آم گراتا ہے؟ جبکہ اس درخت کی بے شمار شاخیں بھی ٹوٹتی ہیں، پتے بھی جھڑتے ہیں، جھڑتے نہیں جھڑتے جی، لیکن کبھی ایک پتھر کے بدلے میں ایک آم، کبھی ایک پتھر کے بدلے میں دو آم۔ اگر آم کی کئی قسمیں ہیں، بعض آم گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے، تو اگر گچھے پہ لگ گیا تو کبھی کبھی پورا گچھا ہی ٹوٹ کے نیچے آ جاتا نہیں آتا جی۔ تو ایک تو پھلدار درخت یہ ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور ایک پھلدار درخت ہے بیری کا جی۔ بیری بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے کلمی بیری، بڑی بڑی بیڑیاں ہوتی ہیں اس کو جی، اس پر بھی لڑکے پتھر مارتے۔ تو بیڑی کے درخت میں کانٹے بھی ہیں، لیکن پتھر کے جواب میں بیڑی کانٹے نہیں گراتی، کیا گراتی؟ پھل گرا دیتی ہے، لڑکے کھا لیتے ہیں اور خوش خرم چل دیتے ہیں۔ مومن کی تعبیر بالکل پھلدار درخت ہے، مومن کی تعبیر پھلدار درخت کی ہے، سایہ دار نہیں، سایہ دار درخت نہیں، پھلدار درخت۔ بلکہ مومن کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے دی کہ جس کی ہر چیز قابل استعمال ہے، کھجور کی ہر چیز قابل استعمال ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، قرآن پاک نے بھی وہی نقشہ کھینچا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آخری رکوع ہے جس پر آج خطبہ آیا، پوری رکوع جا رہی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا سرنگو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ تعالیٰ بتا رہے جی آخر میں جا کے اللہ کیا کرے ایک دم آخر میں اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما اللهم اجعلنا منهم خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ذرا قرآن پکا دے بیٹا. اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی کہ بندے تو سبھی ہیں لیکن عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ نہیں، مومنین تو سبھی ہیں. آپ بھی مومن، ہم بھی مومن، سب مومن. اور جو چھورا مار دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں جی، بلکہ وہ زیادہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مومن ہوں. ہاں ناراض نہ ہوئیے جی. جا کے ڈال دیتا ہے وہ بھی بولتا ہے میں مومن ہوں جی، کہتا ہے نہیں مومن. آپ بلدیہ سے ذرا اس کا نام نکلوا تو دیجئے کہ یہ مومن کی فہرست سے خارج ہے جی. بلکہ جتنے مچھیل ہیں وہ اللہ والوں کے سامنے زیادہ قدم مومن جی. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، دیا نہیں دیا؟ آپ رنگ میں فرق کرتے نہیں کرتے. یہ داڑھی میری کالی ہے سفید؟ سچ بولیے، سچ بولیے. سفید کالی نہیں ہے بابا. ایک آدھ بال کوئی کالا ہوتا ہے، کالی نہیں. اور یہ کالا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ نے آنکھ سے دیکھا کہ یہ سفید ہے اور آنکھ سے دیکھا کہ یہ کالا ہے. ارے میرے دوستو، تو جس طرح آپ نے اپنی آنکھ کی دیکھی ہوئی چیز کو سفید اور کالا کہہ دیا، جس چیز کو اللہ نے سفید کہا اس کو سفید کہہ دو. جس چیز کو اللہ نے سفید کہا اس کو سفید کہہ دو، اور جس چیز کو اللہ نے کالا کہا ہے اسے کالا کہہ دو. کالا کا بیڑا غرق ہو، کالا کا بیڑا غرق ہو، اور سفیدی کو اللہ غالب کر دے. اللہ خود نور ہے، ہمارے رسول نور ہے، قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، نماز نور ہے، صدقہ نور ہے، زکات نور ہے، نیکی نور ہے، ذکر نور ہے. یہ سب سفید ہے. اور اللہ تعالیٰ کی چوائس بھی سفید ہے. آپ میں کوئی آدمی بہت رنگین ہوگا، جب کیا اس نے وصیت کی کسی رنگین نے کہ میرا کفن دے دینا رنگین؟ بولیے کسی نے کہا؟ اور اگر وصیت بھی کرے تو لوگ اس کی وصیت کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہاں سوائے سفیدی کے اور کچھ بھی نہیں. اور کالی جگہ تو جہنم ہے، کالی جگہ جہنم ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے پیشوا طاغوت ہیں، کیا ہے وہ؟ یخرجونہم من النور، یا سبحان اللہ، کہ اندھیرے میں، روشنی سے اندھیرے میں لے جا رہے۔ تو آپ وہی دیکھیے گا نا جو اللہ دیکھیں گے، یا اپنی چوائس الگ کیجیے گا اللہ سے، نہ بھاگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، جو چوائس رب نے ذوالجلال کی ہے وہی تمہاری ہو جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ اچھا بابا، تو بات ایمان پر ہو رہی تھی۔ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی ہے قرآن میں، کہی ہے جی کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کا درخت اتنا بڑا ہے، اتنا قداور ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مستحکم ہے کہ اصلہ ثابت، اس کی جڑ زمین میں ایک دم۔ کھجور کا درخت دیکھا ہوگا آپ نے، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں سندھ میں ہے، پنجاب میں شاید نہیں ہے، یاد اللہ والے میں نے نہیں دیکھا۔ تار کا درخت نہیں، تار ہوتا ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، ہاں میں نے سندھ میں دیکھا، ہاں سندھ میں دیکھا ہے، میں پاکستان کے سندھ میں دیکھا ہے، تار کا درخت ہے جی۔ تو تار کا درخت زمین میں اس کی جڑیں 100 فٹ نیچے جاتی ہے، کتنی سخت آندھی آ جائے، کتنا سخت طوفان آ جائے، کتنا سخت زلزلہ آ جائے، کسی تار کے درخت کو نہیں دیکھا ہوگا گرتے ہوئے، کسی تار کے درخت کو گرتے ہوئے، کیوں؟ اصلہ ثابت۔ تار کو کیا بولتے بیٹا انگریزی میں؟ مجھے نہیں معلوم، تو بچہ پوچھ رہا انگریزی میں بتا دوں گا۔ ہاں چلیے بات ملتان تک جاتا ہے صرف درخت، پھر آگے نہیں۔ بنگلہ دیش میں بہت ہے، اچھا ہندوستان میں بھی بہت ہے تار۔ اچھا بھائی، کبھی کسی نے زلزلے میں اس کو گرتے ہوئے، کتنا زبردست زلزلہ ہے، لیکن تار کے درخت کو کسی نے گرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں؟ اصلہ ثابت، اس کی جڑ ایک دم اتنی باریک باریک تو ہوتی ہے جڑیں اس کی، چھوٹی چھوٹی باریک باریک، لیکن ایک دم پھیلی ہوتی ہے، کم سے کم 50-100 میٹر کے اندر اندر جاتی ہے جی۔ تو اس لیے گرتا نہیں، اس لیے گرتا نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جڑ ایمان والا گرتا نہیں ہے، ایمان والا گرتا نہیں ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَفَرْعُهُ فِي السَّمَاءِ، اور جڑ تو اس کی بالکل ثابت ہے، ایک دم مستقیم ہے جی۔ لاکھ آندھی آئے، طوفان آئے، سائیکلون آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لیکن ڈگمگاتا نہیں ہے، اپنی جگہ ثابت ہے۔ وَفَرْعُهُ فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا اور اس کو قرار آ گیا، اور اس نے جو نماز پڑھی ابھی جمعہ کی، یہ ایمان کی فرع ہے، یہ کہاں چلی گئی؟ عرش الہی پہ۔ ابھی یہ نماز آپ کی کہاں چلی گئی؟ تو فرعھا فی السماء، تو گویا کہ آسمان میں اللہ کے پاس اس کا کنٹیکٹ ہے، اور وہیں سے اس درخت کی حفاظت ہو رہی ہے، وہیں سے اس درخت کی کیا ہو رہی ہے؟ حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس درخت کی حفاظت، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ چراغ جسے روشن خدا کرے۔ تو ایمان تو جڑ ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میرے اللہ نے کیا کیا ہے؟
قرآن کا تذکرہ کیا کیا سنیے تو ذرا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, عجز کے ساتھ چلتے ہیں, فنائیت کے ساتھ چلتے ہیں, جھک کے چلتے ہیں. کون؟ ایمان والے. کیوں جھک کے چلتے بابا؟ دوسرے تو سینہ تان کے چلتے ہیں, کیوں جھک کے چلتے ہیں؟ جی ہاں نہیں, آج یہ عجز کیوں ہے؟ نہیں بھیا سمجھو, نہیں سب دن تھوڑے نہیں نام لوگے. درخت کے شاخوں میں جب پھل لگتا ہے تو سچی سچی بولیے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک درخت مجھے بتا دیجئے آپ کہ جس میں پھل لگا ہو اور اس کی شاخ اوپر چلی گئی. جتنا زیادہ بڑا پھل ہوگا اتنا زیادہ جھکے گا, جتنا بڑا پھل ہوگا اتنا زیادہ جھکے گا. بسا اوقات ہمارے ہاں آم کی شاخوں میں ایک ٹیکا لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, پڑتی نہیں پڑتی؟ جی تینوں کا درخت بہت ہے پاکستان میں, دیکھا ہوگا شاخوں میں, میں نے دیکھے ناگپور میں سنترا ہوتا ہے, شاخوں میں ٹیکا لگا دیتے. آج کل نئی کوالٹی کا آم آیا ہے, چھوٹے ہی درخت ہوتے اور ہر سال پھل لاتا ہے, جتنے پتے اس سے کئی گنا پھل. ابھی نئی ہندوستان کی چاکی میں پتہ نہیں, اور مجھے نہیں معلوم کہاں کا کیا, چھوٹے درخت ہوتے, ہر شاخ میں 100 پھل. تو پہلے پھل آنے سے پہلے ہی کسان اس کے لیے ٹیکا کا انتظام کرتا ہے تاکہ زمین پہ آ کر کے جھک کر کے شاخ نہ ٹوٹ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا ایمان میں اعمال کا پھل لگتا ہے اتنا جھک جاتا ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اکڑتا ہے, معلوم ہوا کہ قبول نہیں ہے. سمجھ گئے؟ نماز پڑھتا ہے لیکن قرآن حدیث قدسی ہے بابا. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں لمن تواضع, جو تواضع اختیار کرتا ہے لی رب ذوالجلال کے لیے. اسی لیے نا اللہ نے کہا سجدہ کرو زمین پر. کیا کرو؟ سجدے کر دو زمین پر. کیوں؟ اردو میں بولتے یار یہ آدمی تو اس نے تو میری ناک کاٹ دی. کیا مطلب؟ میری بےعزتی کر دی. تو ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ ہم نے ناک کو خاک پر رکھ دیا, ناک کو خاک پہ رکھ دیا. خاک نہیں, اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تیری رضا کے لیے میں اسی پہ رکھ دیتا. یہ خاک کیا تھی؟ اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی تو وہاں پہ رکھ دیتا. تو جب ایمان میں اعمال کے پھل لگتے ہیں تو مومن جھکتا ہے. اللہ والوں کو دیکھیے, اللہ والوں کو دیکھیے, اور سب اللہ والوں کے بڑے امام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو دیکھیے. گالیاں دیتا ہے تو دعائیں دیتے ہیں, دیتے نہیں دیتے؟ گالیاں دیتے ہیں لوگ تو دعائیں دیتے ہیں. طائف والوں نے مارا تو ان کے لیے کوئی دعا میں تذکرہ ہی نہیں کیا کہ انہوں نے مارا ہے. ہم ہوتے, آپ ہوتے, اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ ہو جاتا کہ کہتے پلیز اللہ پاک ویری سوری پلیز, یا اللہ پاک دیکھیے تو صحیح آدمی کتنا مجھے ستا رہا ہے. لیکن پوری دعا طائف کی پڑ جائے, مجھے آج نہیں پڑھنی وہ دعا آپ کے سامنے. پوری دعا میں طائف والوں کا کوئی بھول کے تذکرہ ہی نہیں ہے, بس اپنا ہی تذکرہ ہے. آقا نے اپنے کو اللہ کے سامنے جی ایسا پیش کیا کہ پوری کائنات عالم کی عبدیت ایک طرف اور محمد جس پہ میری جان قربان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے عجز پوری کائنات عالم کے سامنے ایک طرف. کیا کہا معلوم ہے؟ کہا یا اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے,
ایسا لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں. تو اے اللہ اعوذ بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان تحل علي غضب. اے اللہ تیرے چہرے کی نور کا واسطہ دیتا ہوں تجھے. اللہ کو کس کا واسطہ دیا؟ اللہ کے چہرے کے نور کا واسطہ کہ جس سے پوری دنیا کے ہر کام کو تو سنوارتا ہے, پوری دنیا کی اندھیریوں کو تو ختم کرتا ہے, پورے دنیا کے باطل کے تانے بانے کو تو توڑتا ہے. اے میرے اللہ میں تیری رحمت میں, تیری عفو میں محمد کے لیے بڑی جگہ ہے. تیرے عفو میں, کرم میں محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جگہ. اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان کے مارنے وارنے کی کوئی غم نہیں. یہ جانے آپ جانیے, یہ جانے. آج کل لوگ بولتے ایجیٹیشن چلانا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایجیٹیشن کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بولو بابا. یہ آپ کی زبان میں نے تعبیر کر دیا. آپ لوگ بولتے نا کہ مخالف جب کچھ کہے تو ایجیٹیشن ہونا چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے. ارے کنٹیکٹ کس سے ہو رہا ہے؟ بات کس سے ہو رہی؟ اس سے بات ہو رہی ہے جو پوری دنیا کا رب ہے, لیکن اس کے سامنے اپنے مسئلے کو حل کر رہے ہیں, دشمن کے مسئلے کو حل نہیں کرتے. دیکھیے ایک گڑ سمجھیے, ایک گڑ سمجھیے. مجھے اگر میں عقل مند ہوں تو, اگر میں بیوقوف ہوں تو ایسا نہیں کروں گا. اگر میں عقل مند ہوں, مجھے اللہ پاک سے کسی لمحے میں فرصت مل جائے, اللہ کرے ملے, اللہ کرے ملے, اور مجھے بالکل 100% یقین ہو کہ اس وقت اللہ میرے ساتھ ہے اور میری سن رہا ہے, تو میں اپنے لیے مانگوں گا یا دشمن کے لیے مانگوں گا؟ سچی سچی بولو, حدیث کو سمجھو. اپنے لیے مانگوں گا, اپنے مسائل حل کروں گا, یا دنیا کی غیبت شکایت کر کے وقت کو, ٹائم کو پاس کر دوں گا؟ بولو, بولو نا بھیا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی حاکم کے پاس جائیے اور کہیے اس آدمی نے مجھے بہت شکایت کی, بہت گالی دیا, اس نے دیا ہوا ہے 5 منٹس, کہ 5 منٹس میں جتنے مسائل ہیں وہ سب تم کہہ دو. تو ایک تو یہ کہ ایک آدمی بہت بدماش ہے, بہت بدماش ہے, اس کے پاس کلاشنکوف ہے, اس کے 4-5 کراچی میں بدماش ہیں, لاہور میں ہے, دلی میں ہے, لکھنؤ میں ہے, فلاں 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 فلاں, اور ٹائم برباد کر دیے. یہ آدمی عقل مند بیوقوف ہے. اور ایک آدمی ہے کہ کہا کہ حضور میرے ایک مکان بھی چاہیے, حضور مجھے نور ایمان بھی چاہیے اللہ پاک سے. تو عقل مند وہ ہے جو اپنے مسائل حل کر دے اور دنیا کو چھوڑ دے. رسول اللہ نے یہی کیا, یہی سکھایا کہ فرصت کے لمحات مل جائے. کیوں؟ جس وقت انسان کو کوئی ستاتا ہے اور انسان بکھر جاتا ہے. وہ کسی کا قول ہے کہ میں اللہ کو بہت ڈھونڈ رہا تھا, اللہ کو بہت ڈھونڈ رہا تھا میں. جب ہر طرف سے میرے دل ٹوٹ گئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ میرے ہی ساتھ ہے. یعنی دل جب ٹوٹ گیا تو میں نے اللہ کو اپنے ہی پاس پایا. تو ہم دیکھا ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تو ہمارے دل کے پاس تھا. جب ٹوٹ گیا دل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مارا پیٹا تھا انہوں نے, آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی. 7 زمین اور 7 آسمان کے دروازے کھل گئے, عرش الہی سامنے آ گیا, اللہ پاک سے ہم کلام ہونے لگے. تو آپ اپنے لیے منوانے لگے, نہ کہ طائف والوں کے لیے کچھ کہا. عقل مندی سے کام لے لو, کیونکہ وہ سب سے بڑے عقل مند ہے ہمارے نزدیک. پتہ نہیں آپ کے نزدیک ہے نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے. کوئی تذکرہ پوری دعا میں ان بدبختوں کا, حالانکہ ایک لفظ کہتے نہیں کہا. یہ جو فرصت کے لمحات ہے, عربی میں کہا جاتا ہے کہ ان للہ نفحات. مولانا معصوم یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی وقت ہوتا ہے, کوئی گھڑی ہوتی ہے, کوئی ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ جو ویری 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 امپورٹنٹ ہے. تو امپورٹنٹ ایک دم محتم بشان وقت کے اندر, ایک دم اچھے وقت کے اندر انسان اپنے مسائل کو حل کرے گا یا دوسرے کا حل کر دے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بات کہہ دی اپنی. اسی کے بعد نہ جب دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو, تو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ یہ دیا کہ آسمان پہ بلا دیا. اسی طائف کے بعد ہی تو بلایا ہے.
طائف میں جب طائف والوں نے رد کر دیا، حضور نے ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، ان کو بالکل ایوائڈ کیا، ایک دم کچھ بھی نہیں، کوئی خاطر ہی میں نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا غم نہ کیجئے، طائف والوں نے رد کیا تو کیا ہوا، آپ عرش پر آئیے. اب آپ عرش پہ آئیے. چنانچہ اسی کے بعد گئے ہیں عرش پر، شب معراج اسی کے بعد ہوئی ہے. اچھا بھیا، تو مومن ایک پھلدار طرح، پتھر کے جواب میں، ڈنڈے کے جواب میں. گاؤں میں وہ بکری کے چرواہے کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اور ڈنڈا ہی پھینک کے آم توڑتا ہے، بیڑیاں تو. ہاں سچی، ہنسو مت بھائی، میں تو گاؤں والا آدمی ہوں، قرآن و حدیث تو اسی سے کمپیئر کرتا. دیکھو بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان کی بات کہی ہے. تو ڈنڈے کھاتا ہے یہ ڈنڈے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا میں نے، ڈنڈا گیا اور پھل گرا نیچے اور ڈنڈا رہ گیا اوپر. ہاں آپ کو نہیں پتا بھائی، میں گاؤں میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرتے یہ ڈنڈا کو اتارنے کے لیے پتھر مارتے. کبھی کبھی ڈنڈا اوپر ہی رہ جاتا ہے درخت پر اور آم گر گیا نیچے. اب بیچارہ درخت آم بھی دے رہا ہے اور اس کا ڈنڈا لے لیا کبھی تو کہتا نہیں ڈنڈا بھی دے تو میرا، یعنی پھر دوبارہ مجھے ڈنڈا مارنے کے لیے پھر تو ڈنڈا دے دے میرا. تو بیچارہ درخت پھل بھی دیتا ہے اور ڈنڈے بھی دے دیتا ہے، لے بھائی پھر ڈنڈا جاتا ہے، پھر درخت. ایمان والا کبھی تھکتا نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں کہتے ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا، ایک دم تواضع کے ساتھ چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا جان رہے ہیں کہ یہ لوگ سب اوباش قسم کے، یہ سب اوباش قسم کے، یہ پھنسا لیں گے. تو کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. اچھا بھائی میں بہت اس وقت ذرا ایمرجنسی میں، میرے ساتھ ایک دفعہ ایک حادثہ ہو گیا. جب میرا بیٹا چھوٹا تھا، ابھی 2 سال کا ہوگا شاید سہیب، یا 3 سال کا ہوگا، بیٹی تھی میری بیوی تھی. ایک وادی سے ہم گزر رہے تھے گاڑی سے، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس وادی میں 10-15 لڑکے ڈنڈے لے کر کے سب کو کیا کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے بھائی. جو بھی جیب میں پیسے ویسے تھے سب لوٹ رہے تھے. میرے سامنے، میں نے چونکہ گاڑی کی لائٹ آن تھی، میں نے دیکھا میں جب پھنس گیا، واپس کروں تو اور مارتے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی، تو ایک ایک کر کے سب پاس کر رہے ہیں، سب کا جیب سرچ کر کے جو کچھ مال مٹیریل ہے لے لیں. جب میرا ٹرن آیا، میری گاڑی جب آگے بڑھی تو مجھے بھی روکا. تو میں نے کیا کیا، گلاس اتارا اور گلاس اتار کے میں نے کہا السلام علیکم یا شباب، السلام علیکم یا شباب. تو ان کا جو بڑا چودھری تھا، ناراض مت ہو جانا، چودھری لوگ کا مولوی صاحب ہم ہی کو مروا رہے ہیں. چودھری سے مطلب ان کا جو ہیڈ تھا، وہ کہتا ہے خلی 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 ہاضا متوا خلی. سب ساتھیوں کو کہا کہ چھوڑو چھوڑو یہ تو متوا ہے. بس میں نے گلاس بند کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور 9 اور 2 کچھ نہیں ہوا. جو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ سنو، یہ صرف اسلام کی برکت ہے اور السلام علیکم کی برکت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ لفظ قرآن میں ہے السلام. السلام اللہ کا نام ہے، سلام کا ترجمہ ہے سلامتی، تحفظ، حفاظت، نصرت، مدد، مصیبت سے نجات، یہی نا سلام کا ترجمہ ہے. تو میں نے جو اس کو کہا السلام علیکم، تو وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. گویا کہ ہماری سلامتی کو بھی اس نے قبول کیا، اور اس نے جو کہا وعلیکم السلام، اسی میں اللہ کے نام کے یہ راز تھا کہ اس کی طرف سے بھی امان ہو گیا. اس نے کہا سب ساتھیوں، مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا ساتھیوں کو خلی خلی ہاضا متوا. بس میں نے گاڑی فاسٹ کی اور 9 ڈوب گیا. جی یہ میرا اپنا تجربہ ہے. یہ میرا، آپ ہوتے تو کہتے کیا کہتے گڈ نائٹ، تو لگاتا ہے ایک ڈنڈا. ہاں یہاں گڈ نائٹ کرنے آئے، جیب خالی کر. میری گڈ نائٹ ہوگی یا تیری گڈ نائٹ ہوگی؟ ہے نا، وہ جب بولتا میری گڈ نائٹ ہوگی کیونکہ پیسے لا تو، تیری گڈ نائٹ نہیں ہوگی. یار میں نے کہا السلام علیکم، کیا مطلب؟ اللہ تم کو سلامت رکھے، دعا دی گئی. دیکھو قرآن اللہ رسول کے کلام کی حکمت سمجھو. میں نے کیا کہا؟
السلام علیکم، وہ لٹیرا ہے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا. ہمارے ساتھی لوگ سب آج کل دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے مسجد میں، آج کل ایک عجیب بیماری آ گئی ہے بھیا. کیا؟ اللہ حافظ. جب ہم آپ سے رخصت ہونے لگیں گے تو کیا کہیے گا؟ اللہ حافظ. یہ اللہ حافظ سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ دیکھ لوگ ماریں گے تم کو سبھی ابھی. تو یہ کیوں بولتے ہیں آپ لوگ؟ دیندار لوگوں کو بھی دیکھا، داڑھی والے کو بھی دیکھا، بغیر داڑھی والے کو بھی دیکھا. جب رخصت ہونے لگے تو کیا بولیں گے بلال بھائی؟ تو یہ سنت کو کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ بھٹک گئے. زور سے کہیے. تو آپ سارے لوگوں سے آج اللہ کے گھر میں عہد لیجئے کہ جب کبھی بھی اپنی بیوی بچوں سے رخصت ہوں گے یا بیوی بچوں کو سکھائیں، اسکول بچہ جا رہا ہے تو بولے گا عبد المطلب اچھا پاپا اللہ حافظ. تو یہ مار کھا کے آئے گا نہیں آئے گا ادھر سے؟ اس کی کڈنیپنگ ہوگی نہیں ہوگی؟ چونکہ سنت کو چھوڑ دیا نا اس نے. کس کو چھوڑ دیا؟ اچھا سچی سچی بولے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ لوگوں کو بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ حافظ یا السلام علیکم. روزے پہ جاؤ گے رسول اکرم کو تو کیا کہو گے؟ رسول اللہ اللہ حافظ میں جا رہا ہوں. سچ ہنستے کیوں ہو یارو؟ ارے حضور کے اللہ سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، بار بار لے جائے. حضور کے روزے پہ جاؤ گے اور جس دن آخری جدائی تمہاری ہو رہی ہوگی تو کیا کہو گے؟ یا رسول اللہ اللہ حافظ. کیا کہیے گا بھیا؟ تو سنت کو جب چھوڑ دیجئے گا تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ سنت کو جب چھوڑ دیجئے گا تو رحمت آئے گی یا زحمت؟ جی. تو آج کے بعد نہ کہیے گا، سب اپنے اپنے بیوی بچوں کو یہ تبلیغات جا کے کرو. ہاں یہ بہت بڑی بیماری لگ گئی، پتہ نہیں کس نے لگا دیا. کیوں پہلی بار سنا؟ تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ تو دیندار بھی آدمی ہے ماشاءاللہ، تبلیغ میں بھی جاتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ تو قرآن میں ہے نا بھائی. دیکھو اسی لیے میں نے کہا، یہ دیکھو اسی آج ہی کے درس میں آ جائے گا. ابھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سلام قالو. دیکھیے یہ دیکھیے قرآن پر عمل ہو گیا تو اللہ نے میری حفاظت کی، اس لیے یہ سنایا میں آپ کو. کیا کہا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. وہ لٹیرے نے کہا روکو، میں نے روک دیا. میں نے کہا السلام علیکم. تو اللہ تعالیٰ نے سلامتی دی نہیں دی؟ تو قرآن پہ عمل ہوا تو سلامتی ملی نہیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ کریں عباد الرحمان کی صفت کیا ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں توازن کے ساتھ، اور جب جاہل ان کو پکارتا ہے تو کہتے ہیں سلام. کیا کہتے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں. اور سنو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور باتا یبیتو کا ترجمہ کیا ہے مولانا معصوم؟ رات گزارنا. رات پوری ہول نائٹ گزارنا یا نائٹ کا 20% گزارنا؟ یہ بتائیے. تو یبیتونا میں کیا آئے گا؟ یبیتونا میں آئے گا کہ رات کا اکثر حصہ ہے نا مولانا. باتا یبیتو کے ترجمہ میں اکثر حصہ آئے گا کہ رات کا اکثر حصہ وہ کس حال میں گزارتے ہیں؟ نماز میں یا سجدے میں. کیوں؟ ان کو عبادت سے فرصت ہی نہیں ملے گی. تو پھر نائٹ میں وہ دوستوں کے ساتھ گپ ماریں گے، تاش کھیلیں گے، شطرنج کھیلیں گے یا اللہ کی عبادت کریں گے؟ جی لوگ بولتے ہیں صاحب ٹائم پاس. دیکھو یہ جملہ نہ بولنا، ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے. ٹائم پاس یہ جو وقت ہے نا میرا، یہ ابھی وقت ہے نا، یہ ابھی وقت ہے نا بھائی، میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. یہ پاس ہو رہا ہے یا محفوظ ہو رہا ہے؟ جزاک اللہ ہے. جی قیامت آئے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مسجد کی یہ مجلس فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ کے پاس آپ کے پاس آئے گی کہ فلاں تاریخ کو، کیا تاریخ ہے آپ؟ 29 اسلامک. اور ٹائم کتنا بج رہا ہے؟ 1:43 کہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے اور یہ مجمع سن رہا تھا، اور فرشتے کی اس پر شہادت ہوگی اور قیامت میں یہ وقت آئے گا آپ کے سامنے. اسی طرح ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، ٹائم محفوظ ہو جاتا ہے. یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ یہ بھی محفوظ کر رہے
یہ مسجد کی دیواریں محفوظ کر رہی ہیں، یہ فضا محفوظ کر رہا ہے، یہ لکڑی کے ستون محفوظ کر رہے ہیں. اس کو مت سمجھو کہ یہ بے جان ہے. رسول اکرم تو خطبہ دے رہے تھے، چھوڑ دیا تھا ممبر پر تو رونے لگا. تو یہ بے جان، یہ میری ساری تقریر کو ریکارڈ کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ قیامت میں گواہی دے گا انشاءاللہ. یہ پنکھے مت سمجھو کہ بے جان ہیں، یہ سب گواہی دیتے ہیں. یہ اشہاد ہیں. کیا ہے؟ شاہد، گواہ، یہ سب اشہاد ہیں. تو قرآن پاک کیا کرا ہے کہ وہ رات کا اکثر حصہ گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. کہو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. دیکھیے رات کا اطلاق ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے. تو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں جی؟ مغرب کی نماز پڑھتے ہو نا بابا؟ انشاءاللہ. جو نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھو آج کے بعد. اور مغرب کے بعد پھر عشاء پڑھتے ہو. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہو آئے میرا مولا میرا آقا، تیری جوتیوں کی خاک مل جائیں تو میں آنکھ کا سرما بنا دوں. آئے میرا آقا. فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان میں اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے گا تو وضو کرو گے تو گناہ معاف نہیں. کہو بیٹا دھل، ہاں معاف ہونے میں نہیں ہو، وہ دھل جائے گا. فنش. حضور نے فرمایا کہ آنکھ سے کوئی گناہ کیا ہے تو جھڑ جائے گا، ناک سے کوئی گناہ کیا تو جھڑ جائے گا، کان سے کوئی گناہ کیا مسح کیا تو جھڑ جائے گا. جتنا گناہ کیا سب جھڑ گیا. عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیا. حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی گویا کہ آدھی رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا. دیکھو کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ ہے بھائی، کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ ہے. اور پھر آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهَا، گویا کہ پوری رات یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. جو قرآن کہتا ہے، دیکھو کتنی پیاری بات کہہ دیا. اب بھیا آپ سو رہے، کھا رہے، رات میں مزے سے بیڈ پر ایئر کنڈیشن آن کر کے بلینکٹ ڈال کے سو رہے اور فجر پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، تو پوری رات گویا کہ اللہ پاک فرمانے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قیامت کے دن آئے گا گویا کہ اس نے پوری رات. ہاں اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ رات میں بھی اٹھ کر کے تھوڑا سا 2 ہی رکعت پڑھ لے تو پھر یہ آ جائے گا اس فہرست میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنی خوابگاہوں سے اپنے کروٹوں کو جدا رکھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف کے عالم میں. کون پکارتے ہیں؟ رات کی تنہائیوں میں کوئی نہیں ہے، وہ ہے اور اس کا اللہ ہے. بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ. بابا رشتہ سب سے توڑے ہوا ہے. بیوی سوئی ہوئی ہے بازو میں، بڑی خوبصورت حسین اور جمیل، جی چاہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، طلب ضرور موجود ہے، لیکن کھڑا ہو کر کے کہتا بیوی تو بیوی ہے ہی اپنی، لیکن اللہ تو پہلے ہیں. بیوی بھی کس نے دیا؟ اور لے لیں تو کیا ہوگا، اور مجھے ہی بلا لیں تو کیا ہوگا جی. تو اس لیے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے کچھ مسکینوں کو بھی دیتے ہیں جی. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی ہے کہ جزا میں اور عمل میں بالکل مناسبت ہوتی ہے. رات میں یہ نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے دیکھا تھا اس کو؟ اکیلے پڑھ رہا تھا. تو قیامت میں بھی اس کو وہ جزا ملے گی جو کسی کو پتہ ہی، چونکہ یہ چھپ کے کر رہا تھا نا، تو وہاں بھی
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. علامہ شبیر احمد عثمانی نے حق ادا کر دیا قرآن کی تفسیر کا. بلال عثمانیوں کو میرا سلام. بڑے خطرناک آدمی ہے, بڑے گڑ کی بات بولتے تفسیر میں. بولتے دیکھو یہ رات کو چھپ کر کے عبادت کر رہا تھا تو اللہ نے بھی کہا میں تم کو ایسی جزا دوں گا جو کسی کو, جس طرح رات میں تیری عبادت کا کسی کو پتہ نہیں, تیری جزا کا بھی کسی کو ہے. تو اللہ پاک کیا کرے, سجدا و قیاما. اور کیا کہتے دعا میں, اللہ ہم سب کے حق میں قبول. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے میرے اللہ مجھے جہنم سے دور رکھنا. جہنم سے ربنا اصرف عنا, عنا کی تعبیر کیے تو مولانا معصوم صاحب آپ ادیب ہیں. واللہ اللہ کے کلام کو میں اللہ ہی کا کلام مانتا ہوں. اگر عربی نہ ہے اس میں تو مولانا تو ہے عربی نہ. اس میں بہت بڑا نکتہ ہے, بہت بڑا نکتہ ہے. کیا کہا, ربنا اصرف عنا. عنا کیا کہا, انہوں نہیں کہا اے اللہ مجھ سے جہنم کو دور کر دے, نہ 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 نہ, کہا ربنا اصرف عنا, اے اللہ مجھے تو جہنم سے دور رکھ. کیا مطلب, جہنم والا کوئی کام نہ مجھ سے ہو جائے. یہ ہے گڑ ہے مولانا. ربنا صرف عنا, ہم کو اس کے قریب نہ ہونے دے, ہم کو اس کے, یعنی نہ ہم برے کے قریب ہوں, نہ ہم برائی کے قریب ہوں, نہ ہم برے ٹھکانے کے قریب ہوں. سمجھ گئے, نہ ہم برے کے قریب ہوں, برے ساتھی کے ساتھ ہم نہ جائیں, اور نہ ہم برائی کے قریب ہو جائیں, اور نہ ہم برے انجام کے قریب ہو جائیں. ربنا اصرف عنا, اور یہ کیا ہے, عذاب جہنم ہے. ان عذابها كان غراما لا حول ولا قوة الا بالله. انها ساعت مستقرا ومقاما, بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ, بہت بری جگہ اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے وہ. اس کے بعد کیا کرے, والذین اذا انفقوا لم يسرفوا. ہاں اللہ کے راستے میں دیتے تو سبھی نہیں دے دیتے, اور بخالت کر کے بالکل گردن سے ہاتھ نہیں باندھ لیتے. جی یعنی معتدل دیتے بھی ہیں اور اپنے لیے بچاتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ سب اللہ ہی کے راستے پہ دے دیا, اور یہ نہیں کہ سب اپنے ہی لیے رکھ لیا. دونوں کام ہے, میانہ روی, میانہ روی. اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے ساتھ دوسرے کو نہ پکارے اور زنا نہ کرے. کیا نہ کرے, اے اللہ ہم کو سب کو بچائے. اے اللہ, زنا کی دو قسم ہیں, ایک ہے زنا حقیقی اور ایک ہے زنا زنائے حکمی. ایک زنا زنائے حقیقی تو ہم میں سے کوئی نہیں کرتا انشاءاللہ, الحمدللہ میرا یقین ہے. لیکن زنائے حکمی سے بھی اللہ ہم کو آپ کو سب کو, حضور نے فرمایا کہ العینان تزنیان, دونوں آنکھ بھی زنا کرتا ہے. اس کا زنا کیا ہے جی, زور سے بولیے, جزاک اللہ, زور سے بول, زور سے بول بیٹا, زور سے بول. یا تو کھانا کھا کے نہیں آیا, تو کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا, زور سے بول. چلیے بھائی, بول رہا ہے نامحرم کو دیکھنا. ارے نہیں, نامحرم کو تو چھوڑو, اپنی محرم کے بھی سطر کو نہیں دیکھنا. تو یہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا, تو بول رہا ہے نامحرم کا, محرم کا دیکھنا. پھنس گیا بیٹا, بیٹا پھنس کو پھنسا دیا میں نے. نہیں بیٹا سنو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے ابو بکر تیری قبر میں لاکھاں لاکھ سلام. کہو آمین. کہتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا, صرف میری بیٹی ہوتی ہے, تو میں اپنے اوپر اطمینان نہیں کرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں, گھر سے باہر نکل جاتا ہوں. سنو ابو بکر کی کا تقوی. جی حالانکہ سوچا جا سکتا ہے, جی یہ ہے ان کا تقوی, یہ ہے ان کا ورع, یہ ہے ان کا احتیاط. جی ہائے ابو بکر تیری عظمت کو سلام. اللہ تعالیٰ ان کی باطن کے نور کو ہم سب کو عطا کرے. جی
تو اللہ فرماتے ہیں زنا نہیں کرنا، نہ زنائے شرعی اور نہ زنائے حکمی، اللہ دونوں سے ہم کو بچا لے، اللہ دونوں سے ہم کو بچا لے، اللہ دونوں سے ہم کو بچا لے۔ جی آپ الحمدللہ، ہم الحمدللہ خوب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن آج کے اس فتنے کے دور میں یہ زنائے حکمی نے ہمارے سارے تقویٰ کا ٹینکر کو سوراخ، بالکل صحیح ترجمہ کر دیا، سوراخ کر دیا۔ جیسے سندھ سے لے کے چلے ایک ٹرک دودھ کراچی میں سیل کرنا ہے، اور ڈرائیور کو پتہ نہیں کہ ایک ہول بھی ہے، اور جب کراچی میں پہنچا تو 10,000 ٹن دودھ راستے ہی میں سب گر گیا، حالانکہ لے کے چلا تھا 10,000 ٹن۔ سورت گجرات سے دودھ لے کے چلا بامبے، اور ٹنکی میں ہے ہول، تو پھر بامبے میں پہنچا تو کہتا ہے واہ بھائی میں کیا کروں، یہ تو پورا ہول ہی۔ آج کل لوگ ہول سیل میں عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ کہو الحمدللہ، لیکن اپنی اپنی ٹنکیوں کو، تقویٰ کی ٹنکی کو ہاں ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کہیں اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو رہا ہے، بس بچا لیجیے، آپ سب ولی ہیں، سبھی ولی ہیں بھائی۔ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے تو بڑی تفسیر کر دیا بھائی، اللہ ان کی قبر کو خوش رکھتے ہیں۔ سورہ حدید میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر کلمہ والا مقام صدیقیت پر ہے، اس کے رتبے الگ الگ ہیں۔ اولئک ھم الصدیقون، اس کی تفسیر میں دیکھو نا، کہتے ہیں ہر امتی مقام صدیقیت پر ہے۔ جی حضور چشتی صاحب، چشتی نہیں ہے چشتی ہے، بولتا ہے چشتی۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے تقویٰ کی ٹنکی کو، اے اللہ ہم جو آج یہاں سے نماز پڑھ کے جائیں نا، تو اے اللہ آج کے بعد اب موت تک اللہ ہمارے ٹنکی میں سوراخ نہ ہو، اور اگر ہو گیا تو اس کو، آج کل ویلڈر کا 2 طریقہ ہے، ایک ہے گیس ویلڈر اور ایک ہے، ہاں دیکھو ویلڈر لوگ بھی ہیں یہاں، ایک گیس ویلڈر اور ایک الیکٹرک ویلڈر، اور آج کل ایک اور کیمیکل آ گیا ہے نو ویلڈر، یہ نہیں پتا آپ لوگوں کو، کیسا بھی سوراخ ہو وہ کیمیکل مار دیجئے خلاص، وہاں پر ہول نہیں ہوگا۔ پھر دنیا ترقی کر گئی جی، تو وہ ہول کو کیسے بند کرو گے نا، تقویٰ کے ہول، تقویٰ کے ٹینکر کے ہول کو کیسے بند کرو گے؟ جیسے گناہ ہو جائے، جیسے گناہ ہو جائے فوراً کہو استغفر اللہ، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے کیا بن جاؤ گے؟ ولی۔ ولی کس کو بولتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے جتنے بھی اولیاء ہیں دنیا میں قیامت کے دن ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ کوئی فکر لاحق ہوگی۔ مفسرین نے 3 تفسیر کیا کہ 3 وقت ان کو غم نہیں ہوگا، اللہ ان تینوں مقام پر ہم سب کو لائے۔ موت کے وقت کوئی غم نہیں ہوگا، اور جی اور میزان پر کوئی غم نہیں ہوگا، یوں چلے جائیں گے۔ مفتی صاحب لکھتے 3 مقام پر نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انشاءاللہ ہمت کر لو، ارادہ کر لو، ارادہ پہ تو کر ہی نو نا، نیکی تو مل ہی جائے گی بابا، ارادہ کر لو کہ آج سے جان بوجھ کر کے اس آنکھ سے اللہ کا نور دیکھیں گے، اللہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت دیکھیں گے۔ ذکر کرتے وقت ایک صاحب ابو ظبی سے فون کیا، وہ کرین آپریٹر ہے، کیا بولتے ہیں سنا دوں آپ کو؟ کہتے ہیں مولانا جس وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو زمین سے لے کر کے عرش الہی تک کا نور دیکھتا ہوں۔ بالکل نوجوان لڑکا ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی ہماری طرح اے بلال بھائی، اب انہی لوگوں کی برکت سے ہم زندہ ہیں، سچی ہے۔ کران آپریٹر ہے، وہ بڑا کران ہوتا ہے نا، وہ چلاتا ہے۔ بتاؤ آپ، ہر ہفتے رسول اکرم کو خواب میں دیکھتا ہے، اور کیا ہے؟ ولایت تو کسی کو مل جاتی ہے نا،
विलायत जरूरी नहीं है कि मौलाना ही को मिले, इस पर मौलाना का कोई कंटेक्ट साइन नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरा कोई मुख्तली ही मुझसे विलायत में आगे हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है मस्जिद का झाड़ू लगाने वाला ही जी विलायत के मकाम पे हो और इमाम फुसफुसा हो, तो कोई जरूरी नहीं। ये दिल के ऊपर है। जिसका दिल हाँ नहीं, जिसका दिल इस काबिल होगा, नर्म होगा। देखो बारिश बरसती है भैया, तो पत्थर पर भी बरसती। पत्थर कोई खतरा लेता है? कोई दूसरे को दे देता, कहता आई नो एक्सेप्टेड, प्लीज यू एक्सेप्ट, है ना। पत्थर पानी को दूसरे को दे देता है। और मिट्टी जज्ब कर लेती है, और बाज मिट्टी जज्ब भी करती है और अपने अंदर पानी को जमा भी लेती है। कुछ वो लोग हैं, तो औलिया कौन है? जो खुद भी पीते हैं और पानी को जमा रखते हैं। कोई भी प्यासा आया उसको पिला के उसको भी अल्लाह वाला बना दिया। वही अल्लाह वाले लोग हैं। अल्लाह वाले की शक्ति समझ गए? खुद पीते हैं और पानी को, तकवा के नूर को जमा रखते हैं। जब कोई दूसरा आता है तो अपने नूर से उसको सैराब भी कर दे। वही अल्लाह वाला है। वही कौन है? अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दे। अब बस गुनाह से बचो। कोशिश तो करना ही है ना बाबा, कोशिश। जैसे निगाह पड़ गई, देखिए पड़ गई तो ये नहीं कि जब मौलवी साहब कहते हैं कि भाई निगाह पहली नजर तो माफ है, तो जरा जमा ही के देख रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने कहा नहीं भाई, जैसे निगाह पड़ गई। देखो हदीस में है कि अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है। जबान गीबत करती है तो 32 दांत दिया, यूं दबा दो। होंठ दिया, दबा दो। आंख बदनिगाही करती है तो अल्लाह ने 2 दरवाजे दिए। इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं दरवाजे को पट। तो 2 पट दिए ना भाईजान, देखो एक ऊपर और एक। जैसे ये हमारी मर्जी के खिलाफ, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ, तो बंद कर लो, खलास। सही है गलत? हदीस में है, ये हदीस में। और मौलाना तारिक जमील ने एक किस्सा सुनाया कि उनकी एक धोबन थी, कोई बुढ़िया बहुत लड़ती थी, बहु लोगों से बहुत लड़े। तो मौलाना तारिक जमील के बहन के पास आई और कहा कि मुझे बहु लोग बहुत सताती है। और बुढ़िया खुद ही कैसी थी अल्लाह मालूम, वो खुद ही लड़ती थी सबसे। मुझे कोई तावीज दे दो। तो मौलाना कहते हैं कि मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, एक अखबार को मोड़ा और मोड़ करके उस बुढ़िया को लिया कि देख, जब भी तेरी बहू से लड़ाई होने लगे ना, तो इस तावीज को तू दांत के नीचे दबा लेना। नहीं समझ में आया? देखो कैसी होशियार थी मौलाना की बहन भी, कैसी होशियार है ये मौलाना ने सुनाया। अब ये तावीज दे दी उसको। अभी जब घर में तो खुद ही लोगों को छेड़ती थी। आज तूने नमक ज्यादा रख दिया था, आज मिर्ची ज्यादा रख दी था, आज रोटी मोटी कर दी था, आज तूने रोटी जला दी तो ये कर दिया, वो कर दिया। आज तूने दाल क्यों पकाई, आज तुझे सब्जी क्यों नहीं पकाई, सब्जी पका ली तो आज तूने दाल क्यों नहीं पकाई, दाल पकाई था तूने गोश्त क्यों नहीं पकाई, गोश्त पका लिया तो बेवकूफ आज चटनी क्यों नहीं बना। ले, बुद्धि लोगों का यही झगड़ा है भाई, माफ करना बुढ़ा बुद्धि लोग। देखो आप लोग जितने बुढ़े हो मेरे तरह, हम अपनी जवानी के ऐश कर चुके हैं। इन बच्चे लोगों को छोड़ दो, इनकी लाइफ अपने स्टाइल से गुजारे। अगर आप चैन चाहते हो, सब बुढ़े याद रखो मेरी तरह भाई, आप अपने इरादे को दूसरे पर मुसल्लत क्यों करना चाहते हो, खुदाई का दावा क्यों करते हो। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमत ने एक मुरीद को खिलाफत दी और कहा देख सब कुछ करना, खुदा बनने की कोशिश न करना। ले, हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद ने कहा हजरत खुदा भी बनने की कोई कोशिश करता है? कहा नहीं, जो जी में आए वही करो, या जो जिसको कहो वही करे। इसका मतलब है कि तू खुदाई का दावा करता है। ये काम तो अल्लाह का है कि जो कहूं वही करे जी। तो मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि उसके बाद जब भी कोई बातचीत होने लगे तो फट से निकाले ताबीज और बुद्धि है। अब बहू बोल रही है लेकिन ये बुढ़िया नहीं बोल रही, ये बुढ़िया नहीं बोली, झगड़ा नहीं बढ़ रहा है। बुढ़िया जब नहीं बोलेगी तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, घर वालों ने भी कहा अल्लाह का शुक्र है किसी मौलवी ने अच्छी ताबीज दिया, मुसीबत टल गई, मुसीबत टल गई। एक हफ्ते 10 दिन के बाद में धोबन आई मौलाना के घर
تو وہ مولانا کی بہن کو دعا دے رہی ہے کہ بڑی بھی تو نے اللہ تیرا بھلا ہو، ایسی تو نے تعویذ دی، اب تو میں بڑی سکون کی زندگی گزار، کوئی جھگڑا تھا کیا، جب بھی بہو بولے لگے نا تو میں تعویذ دانت دبا دیتی ہوں، جواب ہی نہیں دیتی ہوں۔ وہی نسخہ اللہ نے سکھایا ہے، وہی نسخہ اللہ نے سکھایا، کتنا پیارا نسخہ ہے۔ دیکھو اسی کو بولتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ حکمت ہے۔ حالانکہ مولانا کہتے ہیں میری بہن نے کوئی تعویذ واویز نہیں لکھا ہے، ایک اخبار کو فولڈ کر کے دے دیا۔ کیا دے دیا؟ ایک اخبار کو فولڈ کر کے دے، وہ تو ایک نسخہ تھا نا، دوا تھی کہ دانت کے نیچے دبا لے گی تو بولے گی نہیں، جب بولے گی نہیں تو جھگڑا نہیں آگے ہوگا۔ کس نے مولانا کی بہن نے کر دیا کام؟ اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زنا نہ کرے، بس کرو بھائی زنا، پھر آخر اللہ تعالیٰ پیٹنا نہیں چاہتے، مارنا نہیں چاہتے، کہتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لو۔ توبہ ایک ایسی زبردست واشنگ مشین آپ کو ملی ہے کہ ہاتھ اٹھایا اور کہا ربا ربا ربا، آپ ابا سے زیادہ مہربان ہیں، ربا آپ، ابا کسی کو آگ میں جلائے گا؟ لاکھ نافرمان ہو جی، بلکہ نافرمان بیٹا آج کل ہوتا ہے تو لوگ پہلے ہی سے اس کے لیے ایک مکان دے دیتے، اچھا بھائی تو اپنی وائف کے ساتھ ادھر سیپریٹ رکھ۔ ہاں سچی، میرے بہت سارے دوست ہیں یہاں، ابھی 4 دن نہیں ہوا شادی کیے ہوئے اور بہو نے پیسے بدلنے شروع کر دیے، پیسے والے تھے، انہوں نے مشورہ کیا مجھ سے، میں نے کہا بھائی آسان شکل یہ ہے، اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے، کان کھول کے سن لیجیے سب، جوائنٹ فیملی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، سیپریٹ فیملی۔ کیوں؟ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن باپ بیٹا کے ساتھ نہیں آئے گا، اور بیٹا باپ سب سیپریٹ آئیں گے، تو ہر آدمی سیپریٹ لائف گزارے، اس میں کیا ہوگا؟ گھر میں محبت ہوگی، شانتی ہوگی، ہندوستان کی زبان میں امن ہوگا، سکون ہوگا، ماں باپ کی قدر ہوگی، ساس بہو کے گھر محبت سے جائے گی اور محبت سے ساس بہو کے گھر آئے گی، اور 2 دن 3 دن کے بعد مطلب ایک ساتھ رہو گے تو روزانہ جھگڑا ہوگا، تو نے کھانا کیوں نہیں پکایا، تو سوئی کیوں رہتی ہے، ارے بھائی فری اسٹائل لائف گزار لینے تو سب کو، صحیح بات ہے غلط بات ہے، کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، اپنے ذہن کی ٹھوکتے ہیں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کر لو، ایسی زبردست چیز ہے یہ توبہ، ایسی زبردست ہے توبہ۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، روح حرکت میں آ گئی، آدم علیہ السلام سے وہ ہو گیا جو ہونا تھا، جنت سے نکال دیے گئے، تو سب سے پہلی نعمت آدم کو کیا ملی؟ گڈ، جزاک اللہ خیر، کیا ملی؟ توبہ۔ تو شیطان بڑا مایوس ہو گیا کہ یا اللہ ہم نے تو اس کو نکال دیا تھا جنت سے، بنا لیا تھا اپنا پارٹنر شرکے میں، اپنے شرکے کا اس کو پارٹنر بنا دیا، لے آئے دنیا میں، ہم بھی گئے یہ بھی گئے جی، یک نے سود دونوں ادھر آ گئے، کون؟ شیطان اور لوگ، اور آدم نے کر لی توبہ تو اللہ نے دے دی جنت۔ تو شیطان نے کہا یا اللہ سن لیجیے، جب تک اس کے جان میں جان ہے میں اس کے پیچھے پڑا ہی رہوں گا، اس کو بہکاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو اللہ نے کہا سن، مجھے اپنی عظمت و کبریائی کی قسم، تو جتنا اس کو بہکایا کر اور جتنا گناہ کیا کریں گے، جب کبھی بھی یہ ہاتھ اٹھا کے توبہ کر لے گا اور اس کے جان میں جان رہے گی میں توبہ قبول کروں گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ تو غالب آتا ہے یا میں غالب آتا ہوں۔ اب مقابلہ ہو گیا اللہ کا ڈائریکٹ، شیطان اللہ سے مقابلہ کرا تھا۔ اللہ نے کہا جب تک اس کے جان میں جان ہے اور جس وقت تک یہ توبہ کرتے رہے گا میں اس کی، اب وہ کرا کے مال گودام دیکھا، مال گاڑی دیکھا، ایک ٹرین ہوتی ہے پیسنجر یا وہ لوگوں والی، اور ایک ہوتی ہے مال گاڑی، اور میں نے گنتا ایک دفعہ کانپور اسٹیشن پر وہ 57 ڈبے ایک ہی ٹرین میں لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے انجن لگا ہوا، تو مال گاڑی میں شیطان گناہ سپلائی کر دے، اور اللہ کا بندہ آدم کا بیٹا کہ یا اللہ معاف کر دیجیے، وہ سب ڈرام ڈیزل، اس میں آگ لگ جائے گی، جل کے بھسم ہو جائے گا۔
اور سنو اللہ کا کرشمہ، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیں گے، زمین پہ جہاں گناہ کیا تھا اس سے بھی، تاکہ قیامت میں بندے کو یہ لوگ شرمندہ نہ کرے، اچھا تو وہی ہے نا بڑا پاپی کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں گناہ کیا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا، تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو، صفایا توبہ۔ تو اللہ وہی نسخہ بتاتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ جا کے کہتے ہیں سنو تم کو کیا دوں گا، میں کیا دوں گا؟ جنت، جہاں کون ہے؟ جہاں جنت ہے، جنت میں کیا ہے؟ جی اللہ کی اور گڈ، ارے خود اللہ ہی ہے جنت میں، اللہ سے کوئی نیچے ہی نہ آئے گا، جہاں خود ہی اللہ پاک آپ سے ملاقات کریں گے۔ کون ملاقات کریں گے؟ اللہ پاک۔ آپ کتنے خوش ہوئیے گا، کتنے خوش ہوئیے گا، ہوئیے گا نہیں ہوئیے گا؟ بس تو انشاءاللہ العزیز دوستو، درخت پھلدار بن کے زندگی گزارنا، لوگوں کا جواب نہیں دینا، جواب نہ دینا۔ ہائے میرے والد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مجھ سے کہا بیٹا جواب نہ دینا بڑا جواب ہے، جواب نہ دینا۔ ہم لوگ بولتے ہیں کیسے جواب نہیں دیں گے؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدبخت ان کو برا بھلا کہا رہا ہے، وہ سن رہے، حضور بھی بیٹھے ہوئے سن رہے، ایک بات اس نے کوئی بڑی گندی کہی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کی وضاحت کی، جواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جب تک تو چپ تھا تو تیری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے اپنا جواب دیا تو فرشتے اٹھ گئے تو محمد بھی اٹھ گیا۔ جی ہم لوگ سوچتے جواب دینا ویری امپورٹنٹ، بھائی صاحب کیسے جواب نہیں دوں؟ میں کوئی چوڑی پہنے ہوا ہوں؟ چوڑی سمجھتے ہو؟ چوڑی نہیں سمجھتا بیٹا؟ بینگن، جو اردو ضرور پکیا ہے، بہت مشکل بینگن ہو گیا، کبھی ایسا نہیں کہ بیگن ہی لے آنا، امی بولے چوڑی لے آؤ تو چوڑی آئے گا بیگن۔ جی تو بہرحال دوستو، اللہ پاک کی رحمت اسی وقت ہے جب انسان اپنے اندر اللہ کی بتائی ہوئی صفات پیدا کرے، اللہ کی صفات پیدا کرے۔ اللہ میرے اندر بھی دے، آپ کے اندر بھی دے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دعا مانگ لیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے۔ اے اللہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اہل ایمان کی جتنی صفات بیان کی گئی ہیں، یا اللہ سورہ مومنین کے آخری 10 آیتوں میں جو صفات اہل ایمان کی بیان کی گئی ہیں، اے اللہ ہم سب تجھ سے ان صفات کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ انہی صفات پر ہماری زندگی کو ڈال دے، مجھے اور میری آل اور اولاد کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، میرے تمام مقتدیوں کو، ساتھیوں کو۔ اے اللہ یہ جتنے بھی بندے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہم نہیں چل سکتے تو ہی چلائے گا، ہم عمل نہیں کر سکتے تو ہی ہم سے عمل کرائے گا، اے اللہ ہم بچ نہیں سکتے تو ہی میری حفاظت کرے گا، اے اللہ تو حفیظ ہے، اے اللہ قرآن و حدیث میں اسی عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اے اللہ تیری نصرت و مدد ہوگی تو سب کچھ ہو سکے گا۔ اے اللہ ہم سچے دل سے ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ کہ آج کے بعد بدنگاہی ہم سے نہ ہو، اے اللہ ہم سے جو ہو گیا اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمیں بدنگاہی سے بچا لے، اے اللہ زبان کو بد کلامی سے بچا لے، کان کو فحش سننے سے بچا لے، اے اللہ اور آنکھ کو گندی چیز کو دیکھنے سے بچا لے، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے اس درس کا مکمل ثواب ہم سب کی جانب سے جناب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفے کے پیش کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں، پروردگار عالم ان کے لیے غیب سے روزی کا دروازہ کھول دے، جو لوگ روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں ان کی روزی میں برکت دے دے۔ بے شمار لوگ بینک کے قرضوں میں، کریڈٹ کارڈ کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی لوگ جیل میں ہیں، کوئی لوگ کورٹ میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں بھاگا ہوا ہے، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے سب کی نصرت و مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی تو بطور
خاص حفاظت فرما۔ اے اللہ میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ میرے اب اعضائے جسم کام نہیں کرتے، اے اللہ برکت ڈال دے، اے اللہ عمر میں برکت ڈال دے، علم میں برکت ڈال دے، عمل میں برکت ڈال دے، اخلاص کی دولت نصیب کر دے۔ اے اللہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس چیز کی ہمیں جتنی حاجت و ضرورت ہو غیب سے بہم پوری کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر پروردگار عالم دارین کی عزت نصیب فرما، ذلت سے اور قلت سے دونوں سے بچا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے جو مانگا وہ بھی دے دے، جو خیر ہم نہ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے بجاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ یاسر رک جا، بھاگنا مت، تم نہ اسٹاپ جا کر دوسروں کا موبائل بچاؤ، اپنا موبائل لے جاؤ، دوسروں کا مت لینا۔